فرمائے اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں ہیں اللہ مجھے آپ کو، ہم تمام کو وہ فضیلتیں عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ یہ بات چل رہی تھی کہ آپس کے جھگڑے، آپسی اختلافات بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جھگڑے جس لیول کے ہوتے ہیں نقصان بھی اسی لیول کا ہوتا ہے۔ جھگڑا اگر خاندان میں ہے تو خاندانوں کے لیے، جھگڑا اگر گھر میں ہے تو گھروں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ معاف کر دینا، درگزر کر دینا اور عفو درگزر کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ بجائے اس کے بات دل میں رکھ لینا اور دل میں دشمنی کو پروان چڑھانا، دشمنی کو پال لینا اور پھر بات چیت ختم کر دینا، بول چال بند کر دینا، ایک دوسرے پر الزام لگانا، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس میں ہمارا بہت نقصان ہے۔ آخرت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ نقصان ہے۔ ایک موقع پر میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاف کرتے ہیں، اور یہ معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، سامنے والے کو معاف کر دینا، اپنے مخالف کے خلاف زبان نہ کھولنا، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے مخالف کے خلاف زبان نہیں کھولتے، دل میں دشمنی نہیں رکھتے، چلو اللہ بڑا، اللہ معاف کرنے والا، میں نے معاف کر دیا، دنیا ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، کیا ہے، چلو میں معاف کرتا ہوں، معاف کر دیا میں نے، تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس وقت اس کو معاف کریں گے جب وہ سب سے زیادہ معافی کا محتاج ہوگا، جب سب سے زیادہ اسے معافی کی ضرورت ہوگی، اس وقت یعنی کل قیامت کے میدان میں اللہ ایسے بندوں کو معاف کر دیں گے۔ رشتوں کو توڑنے والا اور دلوں میں نفرت رکھنے والا، دلوں میں دشمنی کو پالنے والا، قطع تعلق کرنے والا، اس کے بارے میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل، یہ ہمارے نبی کی بات ہے، یہ حدیث ہے اور یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اب ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں، ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں دیکھے، اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھے کہ کہیں کسی رشتہ دار سے میں نے رشتہ تو نہیں توڑ لیا، کہیں کسی سے میں نے بات چیت تو نہیں چھوڑ دی۔ اگر میں نے اپنے کسی بہن سے یا اپنے کسی بھائی سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے میری بات چیت بند ہے، میرے تعلقات میں نے ختم کر لیے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو میں نے توڑ لیا ہے، تو پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ اگر میں نے کسی بہن سے یا کسی بھائی سے بات چیت بند کر دیا ہے تو میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کی بات ہے، ہمارے نبی کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم برداشت کریں، معاف کریں، عفو درگزر کے ساتھ کام کریں۔
دیکھو دنیا میں جب بھی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، گروپ بندی ہوتی ہے، ادھر ایک گروپ ادھر ایک گروپ، ادھر ایک جماعت ادھر ایک جماعت، یا دو آدمیوں میں بھی جب اختلاف ہوتا ہے تو دونوں کے پاس دلیل ہوتی ہے، میں صحیح، انہیں بولتا میں صحیح، اسے پوچھو تو یہ بولے گا کہ میں صحیح ہوں، اس کے پاس جاؤ اسے پوچھو تو وہ بولتا ہے کہ میں صحیح ہوں، دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے۔ بغیر دلیل کے دنیا میں کوئی لڑتا ہی نہیں، بغیر دلیل کے دنیا میں کوئی نہیں لڑ رہا، سب کے پاس دلیل ہے، اسے پوچھو تو اس کے پاس بھی دلیل ہے، اس کے اگینسٹ میں جو ہے، اس کے مخالف میں جو ہے اسے پوچھو تو وہ بھی اپنی دلیل دے رہا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ دنیا میں دلیل ہر کسی کے پاس، شیطان کے پاس بھی دلیل ہے، شیطان کے پاس بھی دلیل ہے۔ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیے اور اس کے بعد حکم فرمایا کہ حضرت آدم کے لیے سجدہ تعظیم بجا لاؤ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے نہیں مانا، اور پھر اس نے انکار کیوں کیا؟ میں صحیح ہوں بول کر اس نے دلیل بھی دی، ابلیس نے اللہ کے حکم کو توڑا اور پھر اس نے اپنے اس عمل پر دلیل بھی ہے اس کے پاس، قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، اللہ فرما رہے ہیں ابلیس نے یہ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ اوپر کو جاتی ہے، اور ان کو آپ نے آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی نیچے ہوتا ہے، تو ایک اوپر کی چیز نیچے کی چیز کی تعظیم کرے، عزت کرے، اسے سجدہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دلیل سب کے پاس ہے، دنیا میں بغیر دلیل کے کوئی نہیں ہے، سب کے پاس دلیل ہے۔ لٹیروں کی، ڈاکوؤں کی ایک جماعت سے انٹرویو لیا گیا، ان سے بات چیت کی گئی، ان سے انٹرویو لیا گیا۔ اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ لوٹتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، پوری بس کی بس کو آپ کڈنیپ مطلب اغوا کر لیتے ہیں اور پورے بس والوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کے پیسے لوٹ لیتے ہیں، ان کے سامان لوٹ لیتے ہیں، ان کے کپڑے لوٹ لیتے ہیں، ان کے زیورات لوٹ لیتے ہیں، یہ بہت غلط کام ہے نا، آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ تو ڈاکو کا جو سردار تھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہمیں اچھا کام کر رہی ہیں، بول رہا۔ کیا بولا انہیں؟ ہمیں اچھا کام کر رہے ہیں۔ انٹرویو لینے والے نے کہا کہ آپ اس کے جیب سے پیسے چھنا لیے، اس کے آپ نے پیسے لے کر اسے جو ہے مجبور کر دیا، آپ اس کے کپڑے چھنا لیے، آپ عورتوں کے زیورات چھنا لیے، آپ گھر لوٹ لیے اور ان کو بے گھر کر دیے، تو یہ اچھا کام کیسے ہوا؟ یہ غلط ہے نا، غلط کام ہے یہ۔ تو لٹیرا کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، ہمیں صحیح کر رہے ہیں، ہمارا کام جو ہے وہ صحیح ہے، ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیسا اچھا کام کیسے ہوا؟ تو وہ کہہ رہا لٹیرا، ہمیں مالداراں سے لوٹتی، غریباں میں بانٹتی، ہمیں ہمارے واسطے کیا بھی نہیں کر رہے، ہمارے واسطے نہیں کر رہے، ہمیں غریباں کے واسطے کر رہی، سو ہمیں لوٹتی، ہاں یہاں غریباں میں بانٹتی، غریباں میں تقسیم کرتی، ہمیں نیکی کا کام کر رہی، ہمیں بولتے۔ تو دنیا میں بغیر دلیل کے کوئی بھی نہیں ہے، ہر شخص کے پاس دلیل ہے، ہر شخص کے پاس دلیل ہے۔ ایک فاحشہ عورت سے پوچھا گیا کہ تم اپنا جسم بیچتی ہو، کتنا غلط کام ہے یہ، غلط کام ہے یہ، غلط کر رہے ہو تم۔ تو وہ فاحشہ عورت کہنے لگی ڈاکٹروں میں غلط نہیں ہے کیا؟ انجینئروں میں غلط نہیں ہے کیا؟ رشوت لے کو کام کر رہی نہ ہو، ان میں غلط نہیں ہے کیا؟ وہ غلط نہیں کیا؟ سماج میں دوسرے کون بھی غلط دسیش نہیں؟ ہمیں پوری لائن لسٹ لگا دی انہیں، ہمیں غلط دکھ رہی کیا تمہیں؟ بلکہ انہیں ایسی بات بولی، وہ کہنے لگی کہ پوری قوم کی بچیوں پر ہمارا احسان،
پوری قوم کی بچیوں پہ ہمارا احسان ہے احسان، ہمیں یہ رستے میں ہی کر کو قوم کی بچیوں کی عزت بچ کو ہے، ہمیں نہیں رہے تو وہ بچیوں کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے۔ ان کے پاس بھی دلیل ہے، بغیر دلیل کے کوئی حیث نہیں۔ دنیا میں ہر شخص اپنی دلیل کے ساتھ اور یہ سمجھ رہا کہ میں صحیح ہوں، ہر شخص اپنے دلیل کے ساتھ کیا سمجھ رہا ہے؟ میں صحیح ہوں، انہیں بھی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، انہیں بھی کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں۔ دنیا میں یہ چلے گا، لیکن کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کون اپنے دلیل میں صحیح تھا اور کون غلط۔ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کون گدھے پر سوار تھا اور کون گھوڑے پر۔ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ دنیا میں یہ چلے گا، تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں ہر شخص کے پاس دلیل ہے، میں صحیح بول کر دو جنے بات چھوڑ دلیں، نفرت آگئے، تعلق ختم کر لیں، ملانے گئے تو انہوں بول رہی میں صحیح، انہوں بول رہی میں صحیح، دونوں صحیح، ان کے پاس بھی دلیل ان کے پاس بھی دلیل۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ سب چھوڑو، یہ سب چھوڑ کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جیسے صحابہ زندگی گزارے۔ نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، میرا نظریہ الگ ہو سکتا ہے، میں کون سی کی پارٹی کو چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں وہ پارٹی کو نہ چاہے، تمہیں کسی اور پارٹی کو چاہ رہے ہو، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مجھے بریانی پسند ہے، تم نہ بریانی پسند نہیں ہے، ہمارے نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے تعلق ختم کر لینا، بات چیت ختم کر دینا، سلام کلام چھوڑ دینا، دشمنی پیدا کر لینا آپس میں، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ صحابہ میں ایسا اختلاف ہوا نظریے کا، یہ کچھ صحابہ وہ تھے ان کا نظریہ الگ تھا، کچھ صحابہ یہ تھے ان کے نظریہ الگ تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ملتے تھے ان سے بھی ملتے تھے، ان کو بھی سلام کلام کرتے تھے ان کو بھی سلام کلام کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی نماز پڑھتے تھے ان کے ساتھ بھی نماز پڑھتے تھے، سب کے ساتھ مل کر رہتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ آ جاؤ، ایک سائیڈ میں آ جاؤ، ایک طرف آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حی علی الصلاح کی پکار آتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، تو میں کہتا ہوں لبیک، جب حی علی الفلاح کی پکار آتی ہے تو میں کہتا ہوں لبیک، لیکن جب کوئی یہ کہتا ہے حی علی قتل اخیکم مسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کے قتل پر آ جاؤ، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، میں سب کے ساتھ مل کر رہوں گا، میں سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہوں گا، نفرت کے ساتھ دشمنی کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، عمل کریں گے، مل کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو رشتہ داروں میں رشتہ ہمیں توڑ لیتی، اس کی مین وجہ کیا ہوتی بولے تو کچھ باتیں، کچھ معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جو ہم نہ پسند نہیں، جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، ہم نہ پسند نہیں آتا، ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں کیا کرتی، رشتہ توڑ لیتی ہمیں۔ اگر یہ بات ہے تو دیکھو آپ دنیا میں نبیوں کے ساتھ بھی ایسے حالات پیش آئے، وقت کے نبی ہیں، ان کے مزاج کے خلاف بات پیش آئی، ان کی طبیعت کے خلاف بات پیش آئی، لیکن کیا کریں انہوں، بھئی ان کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے نا۔ نبی کو قوم کے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ، وقت کے نبی ہیں، قوم کے لوگ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ گمراہی میں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ گمراہ ہیں آپ۔ جو گمراہ ہیں وہ کسے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں؟ بولو کتنا غصہ آنا، بھئی غصے آنے والی بات ہے نا یہ۔ جو گمراہ ہیں وہ وقت کے ہادی کو، وقت کے پیغمبر کو، وقت کے نبی کو، جو لوگوں کو گمراہی سے نکال رہے ہیں، ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں دیکھ رہی تمہیں گمراہ ہی بول کر۔
لیکن کیسا پیار سے بھرا جواب دیتے ہیں، کیسا وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، غصے کو پی جاتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ یا قوم لیس بی ضلال، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں. بس اتنی سی بات. کیا فرمایا کہ اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں. اسی طرح قوم نے اپنے نبی کو یہ بھی کہا انا لنراک فی سفاہہ. لوگوں نے نبی سے کہا، اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ آپ بیوقوف ہیں. کیا کہا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں، آپ بیوقوف ہیں. یہ کتنا غصہ آنے والی بات ہے. اتنا غصے آنے والی بات کہنے کے باوجود بھی نبی کی طرف سے کیا جواب تھا؟ اتنا بے عزت کیا گیا اور اتنا ایسا جملہ کہا گیا، اس کے باوجود بھی نبی غصے کو پی گئے، برداشت کر لیے، سہ لیے، اور یہ کہا لیس بی سفاہہ. قال یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں. کیا کہا؟ میں بیوقوف. بس بات ختم. ہے یہ ہمت ہمارے اندر، یہ برداشت ہمارے اندر ہے. ہمیں ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ بولو. کنت بھی ہم نہ بیوقوف بول ڈالا. نہیں میں بیوقوف نہیں کر کو بول کو خاموش ہو جاتی. ہمیں کسے رے بیوقوف بولا سو منجے میں بیوقوف، تو بیوقوف، تیرا بابا بیوقوف، تیری اماں بیوقوف، تیرا پورا خاندان بیوقوف. یہ ہمارا ریاکشن ہے، یہ ہمارا جواب نہیں. لیکن یہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے نا. پیارے نبی کی سنت دیکھیے آپ، پیارے نبی کا طریقہ دیکھیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سے لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام بھی لگائے، طرح طرح کی باتیں بھی کسی. ایک مرتبہ ایک شخص نے، ایک کافر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مزمم عصینا مزمم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد. کیا نام تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے نام کو بگاڑ کر یہ کہا مزمم. نام کو بگاڑ کر اس نے کیا کہا؟ مزمم. مزمم کے معنی آتے ہیں وہ جس کی برائی، جس کی مذمت کی گئی ہو، جس کی برائی کی گئی ہو، یہ معنی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے یہ کہا تو ہمارے نبی کا جواب کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ مزمم کو گالی دے رہا ہے، میں مزمم نہیں، میں تو محمد ہوں. کیا فرمایا؟ یہ مزمم کو گالی دے رہا ہے، میں تو محمد ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا حوصلہ تھا، کیسا برداشت کر لیتے تھے. تو میرے عزیز ساتھیوں، عفو درگزر کرنا، چلو بات ہو گئی، ختم کر دینا، معاف کر دینا، اللہ معاف کرنے والے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا انسان ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ وہ پہلوان نہیں ہے جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، جو میدان میں کسی کو چاروں خانے چت کر دے، جو کسی کو بے عزت کر دے، وہ پہلوان نہیں ہے، وہ پہلوان نہیں ہے. بلکہ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کر لے، جو غصے کو پی جائے، جو برداشت کر لے، وہ سب سے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. بدلہ لے کے کیا ملتا ہے بھائی؟ بدلہ لے کے کیا ملتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دل کی آگ بجھ جاتی ہے. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں، وہ دنیا والوں کی نگاہ میں تو ہو سکتا بڑا ہو سکتا دنیا والے اسے بہت چالاک کہیں، عقل مند کہیں، ہمت والا کہیں،
لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ ہمت والا نہیں ہے. ہمت والا وہ ہے، طاقتور وہ ہے، بہادر وہ ہے جو اپنے مخالف کے خلاف زبان نہ کھولے، جو بدلہ نہ لے، جو انتقام نہ لے، جو معاف کر دے. اللہ اور اس کی رسول کی نگاہ میں وہ بڑا انسان ہے. تو انبیاء کے خلاف بھی ایسا ہوا، ان کی طبیعت کے خلاف، ان کے مزاج کے خلاف حالات آئے، باتیں ہوئی، کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن برداشت کیے، غصے کو پی گئے، برداشت کیے. آپ اولیاء کرام کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگیوں میں بھی ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں. بادشاہوں کی طرف سے سختیاں ہوئی، سزائیں ہوئی، حالات پر حالات آئے، لیکن وہی بادشاہ جب پھر ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ حضرت ایک جنازے کو جانا ہوا، خالی جنازے میں شریک ہو کو آگا، ان گھر والوں سے نہیں ملا. کئی کو نہیں ملے گھر والے سے، تو کہہ رہے نہیں حضرت 15-20 سال سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں، 15-20 سال سے بات چیت چھوڑ کو ہمیں 15-20 سال ہوگا، تعلقات نہیں، اس کے واسطے خالی فارملٹی کے طور پر، دکھاوے کے طور پر جانا تھا ناگر کو، جنازے میں شریک ہو کو آگے ہمیں ملے نہیں. مولانا ان کو سمجھائے نہیں بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے، غلط بات ہے، مل لو، تمہارے رشتہ دار ہیں. ایسے جنازے کے وقت بھی نہیں ملے تو ہر کب ملتی ہیں؟ جنازے کے وقت میں بھی اگر نہیں ملے تو پھر کون سا موقع ہے ملنے کا؟ یہ اچھا موقع ہے، جاؤ مل لو جا کر. آج میرے عزیز ساتھیوں ملنے تیار نہیں ہیں لوگ، دلوں میں نفرتیں ہی نفرتیں ہیں. اولیاء کرام کی زندگی دیکھیں، محبت کسے کہتے ہیں، گلے ملنا کسے کہتے ہیں، محبت کی چاشنی کیا ہوتی ہے، ان ساری چیزوں سے ہم ناواقف ہیں. بھئی جس طرح تسبیح پڑھنا عبادت ہے، ٹوپی پہننا عبادت ہے، مسواک کرنا عبادت ہے، داڑھی رکھنا عبادت ہے، اسی طرح معاف کر دینا، غلطیوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بھی تو عبادت ہے نا. لیکن اسے ہم عبادت ہی نہیں سمجھتے، اسے ہم عبادت سمجھتے ہی نہیں. تب آنا کا مسئلہ، میرے ساتھ ایسا ہوا، مجھے ایسا بولا، میں کون، مجھے ابھی تک انہیں پہچانش نہیں، مجھے جانش نہیں. یعنی جب یہ مسئلے آتے ہیں خاندانوں میں تو ہر شخص فرعون بن کے بیٹھ جاتا ہے، میں بول کر، جھکنے کو تیار نہیں کوئی. بھئی آپ مل لو جا کر، آپ پہلے سلام کرو. مولانا نے ان کو بتایا کہ آپ جاؤ، آپ پہلے سلام کرو، آپ معافی مانگ لو، غلطی ان کی شندے، معافی تمہیں مانگ لو. دنیا میں کیا بھی تمہاری عزت کم نہیں ہوتی. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں تمہارا مقام بڑھ جاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تمہاری عزت کو بڑھاتا ہے. وہ صاحب گئے اور پھر جا کر آئے، اور کچھ دنوں کے بعد پھر ان کا فون آیا کہ حضرت گئے، آپ کی بات سن کر ہمیں گئے، 20 سال سے بات چیت نہیں تھی، گئے، جا کر ملے تو سب رو لیے، سب گلے مل کو رو پڑے. سب بھی، بھائی بھی رو رہے ہیں، بہن بھی رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، سب رو لیے حضرت، سب رو لیے. اور ایسا پیار اور ایسا اچھا دسا، وہ زندگی میں ہمیں ایسا سوچے نہیں تھا، ایسا ہمیں ملتی بول کر. میرے عزیز ساتھیوں بس کریں، یہ خط تعلق بس کریں، یہ نفرتیں ختم کریں، یہ دشمنیاں ختم کریں، مل لیں، آپس میں ایک دوسرے سے مل لیں، آپس میں ایک دوسرے سے مل لیں. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت کو زندہ کیجئے، نبی کے طریقے کو زندہ کیجئے. خاندان، وہ لوگ آپس میں کچھ اختلاف ہوتا بھی تھا، دلوں کو چوٹ لگی، کتنی چوٹ کی، اس کے باوجود کبھی بھی وہ ہمارے اولیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، کبھی بھی اس کی وجہ سے وہ رشتے نہیں توڑ لیے، آپس میں وہ ایک دوسرے سے بات ختم نہیں کر لیے. وہ حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے.
ایک مرتبہ وہ دلی میں بیٹھ کر بیان کر رہے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، شہزادے تھے، وہ بادشاہ کے خاندان سے تھے، بادشاہ زادے شہزادے تھے، وہ خاندان بھی ان کا اونچا تھا، اللہ والے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، بیان کر رہے تھے۔ مجمع کے بیچ سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر بھرے مجمع میں اس نے یہ کہا کہ مولانا تم حرام زادے ہو، بولا۔ کیا بولا؟ تم حرام زادے ہو۔ اللہ اکبر، کتنے غصے والی بات ہے، کتنا غصہ آنا یہ بات پہ، سامنے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، چاہنے والے ہیں، اور سارے مجمع کے سامنے اس نے یہ کہا کہ تم حرام زادے ہو، کتنا غصہ آنا تھا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ غصے کو پی لیے، غصہ انسان ہے نا، غصہ تو آئے گا، غصے کو پی لیے، برداشت کر لیے، سہ لیے، اور حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع پہنچی ہے، بولے۔ کیا بولے؟ آپ کو جو اطلاع پہنچی ہے وہ غلط ہے، کیونکہ میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی میں فلاں محلے میں موجود ہیں، ابا امی کے نکاح کے گواہ، شادی کے گواہ جو ہے آج بھی موجود ہیں، میں حرام زادہ نہیں ہوں، ہمارے ابا امی کا نکاح ہوا تھا اور گواہ آج بھی موجود ہے، آپ جا کر معلوم کر لو۔ اللہ اکبر، کبھی ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ ہے ایسی ہمت ہمارے اندر، ایسا حوصلہ ہمارے اندر ہے، ایسے برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہے؟ آج ہمیں کوئی اگر کہہ دے حرام زادہ، پھر تو ہماری پوری ڈکشنری کھل جاتی ہے۔ میں تو حرام زادہ، تیرا باوا، تیری اماں، تمہارا پورا خاندان پورے پکے حرامیاں، تمہیں حرام خوران، تمہیں گالی کی جتنی ڈکشنری ہے پوری کھول ڈالتی، ہمیں دل کی بھڑاس نکالتی، ہمیں پوری دل کی بھڑاس نکالتی ہمیں، اور پھر ہمیں خود خوش بھی ہوتی، ہمیں کیا ہوتی؟ خوش بھی ہو جاتی، دوستان کو بولتی بھی ایسا بولا زندگی میں میرے تنڈے کچھ نہیں آنا، انہیں منجے دیکھا تو انہیں سوچ لینا کیا ملے، آپ کامیاب ہو گئے، انتقام لے کے، بدلہ لے کے آپ کامیاب ہو گئے کیا؟ دل کی بھڑاس نکال کے آپ کامیاب ہو گئے؟ دنیا والوں کی نظر میں ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو گئے، دنیا والوں کی نظر میں ہو سکتا آپ کی ناک اونچی ہو گئی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں آپ تباہ اور برباد ہو گئے۔ آپ غصے کو پی لیتے، آپ برداشت کر لیتے، آپ سہتے، تو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں آپ کا مقام اونچا ہوتا، آپ کی ناک اونچی ہوتی، دنیا اور آخرت اللہ آپ کی بنا دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔